اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ آج ہم بات کرتے ہیں حکم واقعی اور حکم ظاہری کے بارے میں، یعنی حکم شرعی تقسیم ہوتے ہیں یا ہوتا ہے حکم واقعی اور حکم ظاہری کی طرف۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ ہر انسان کی زندگی کے ہر واقعے میں حکم شرعی موجود ہے، شامل ہے، ہوتا ہے، پایا جاتا ہے، چاہے وہ حکم وجوب کی شکل میں ہو یا حرمت کی یا مستحب یا مکروہ یا مباح، لیکن کوئی شے حکم سے خالی نہیں ہے۔ اور ہم نے اس کو مفصل طریقے سے بیان کیا تھا۔ کل ہم نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور ہم نے اس کو آیہ شریفہ مبارکہ اور روایات شریفہ کے ذریعے بیان کیا اور بتایا کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ یا ہر فعل حکم الہی سے خالی نہیں ہے، بلکہ ہر فعل میں، ہر عمل میں اس کے حکم الہی پایا جاتا ہے، چاہے وہ واجب ہو یا وہ حرام ہو یا مستحب و مکروہ یا مباح۔ تو آج ہم تقسیم کرتے ہیں حکم شرعی کو۔ کہہ رہے ہیں کہ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں۔ حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، ایک حکم واقعی اور حکم ظاہری۔ یا تو حکم واقعی ہوگا یا حکم ظاہری ہوگا۔ یعنی اگر ہم حکم شرعی کو تقسیم کریں تو دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک حکم واقعی اور ایک حکم ظاہری۔ حکم واقعی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں حکم واقعی ہر وہ حکم جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے۔ حکم واقعی جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے، کہاں؟ فی حکم شرعی مسبق، اس سے پہلے حکم میں، یعنی جس کے موضوع میں شک نہ ہو، جس کے موضوع میں شک نہ ہو اسے حکم واقعی کہا جاتا ہے۔ اور حکم ظاہری یعنی جس کے موضوع میں شک ہو۔ صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ الحکم الواقعی والحکم الظاہری ينقسم الحکم الشرعی الى حکم واقعی و ظاہری۔ حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے واقعی اور ظاہری کی طرف، یعنی حکم شرعی کی دو قسمیں ہیں، حکم شرعی یا واقعی ہوگا یا ظاہری ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کہ فالحکم الواقعی، حکم واقعی کیا ہے؟ ہوا حکم واقعی کل حکم، ہر وہ حکم لم یفترض فی موضوعہ، جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے، فی حکم، کہاں؟ فی حکم شرعی مسبق میں، یعنی اس سے پہلے یعنی کوئی شک نہ ہو اس کے موضوع میں۔ اب جی حکم واقعی ایسے ہر اس حکم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے موضوع میں شک فرض نہ کیا جائے، یعنی یہ حکم واقع میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ فی حکم شرعی مسبق، یہ حکم واقع میں موجود ہے
یا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی یہ حکم واقعاً ہے یا نہیں ہے. والحکم الظاہری، اور حکم ظاہری کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا کلو حکم، ہر وہ حکم افترض فی موضوعہ الشک، جس کے موضوع میں شک کو فرض کیا جائے. یعنی فی حکم شرعی مسبق، یعنی آیا یہ واقع میں موجود ہے یا نہیں، یہ اس میں شک ہے. یہ جو حکم دیا گیا ہے، جو حکم حاصل کیا گیا ہے، یہ حکم واقع میں موجود ہے یا نہیں ہے. اللہ عز و جل نے ایسا کہا ہے یا نہیں کہا ہے، ایسے اس کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے، اس میں شک ہو. نتیجہ حکم شرعی تقسیم ہوتا ہے دو قسموں کی طرف، حکم واقعی اور حکم ظاہری. حکم واقعی جس کے موضوع میں شک نہ کیا جائے، جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے، یعنی یہ نہ اس کے بارے میں شک ہو کہ یہ حکم پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے، یہ حکم ہے ایسا یا نہیں ہے جی، بلکہ یقین ہو کہ ہاں یہ حکم ہے. اور حکم ظاہری کیا ہے؟ ہر وہ حکم جس کے موضوع میں شک کو فرض کر لیا جائے کہ یہ حکم پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے. شک ہے، شک ہو گیا اس میں، یہ حکم پہلے سے موجود ہے یا نہیں ہے. واقعی میں کیا ہے؟ یہ شک نہیں آئے گا، صحیح، کہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ ہے، یقین ہے. اور حکم ظاہری میں یہ شک آ سکتا ہے، آئے گا کہ یہ حکم واقع میں موجود ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ گیا؟ واضح ہے؟ واقعی میں شک نہیں ہوتا، حکم ظاہری میں شک ہوتا. جی شک جو ہوتا ہے وہ حکم ظاہری میں ہوتا ہے، واقعی میں شک نہیں ہوتا. من قبیل اصالت الحل فی قولہ، مثلا من قبیل یعنی آپ مثال کے طور پر لے لیں، اصالت الحل فی قولہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام. مثلا ہر شے کیا ہے آپ کے لیے حلال ہے یہاں تک کہ آپ جان لیں کہ وہ حرام ہے. وسائر الاصول عملیہ، اور تمام اصول عملیہ، تمام اصول عملیہ. اصول عملیہ کون کون سے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کون کون سے ہیں؟ ہاں بولے. ہاں، برات، تخیر، احتیاط. وسائر، اسے لکھ دیا کریں ایسے تاکہ یاد دہانی کے لیے آپ کو یعنی دہراتے ہوئے یاد رہیں. اور تمام اصول عملیہ، یعنی یہ کہاں آتے ہیں اصول عملیہ؟ ہاں، اصول عملیہ وغیرہ کہاں آتے ہیں؟ جب مجتہد کے پاس ادلہ محرزہ نہ ہوں. یہی ہے نا، ادلہ محرزہ نہ ہو جب تو آئیں گے. اگر مجتہد کے پاس ادلہ محرزہ موجود ہیں کسی شے کے حکم کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اسے حاجت نہیں ہے استصحاب کرنے کی، یا مثلا جو ہے وہ احتیاط بیان کرنے کی، تخیر بتانے کی، یا اور کیا ہے برات جاری کرنے کی، پھر حاجت نہیں ہے. بلکہ وہ تو مثلا وہاں پر کیا ہوگا کہ مجتہد جو ہے وہ آپ کو کیا کہے گا کہ یہ چیز جو ہے مطلب واجب ہے، یہاں احتیاط کی ضرورت نہیں، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے. جی کہہ رہے ہیں کہ اصول عملیہ وسائر الاصول العملیہ الاخری، اور تمام اصول عملیہ میں ومن قبیل امرہ، اور مثلا مولا کا یہ حکم دینا کس چیز کے بارے میں؟ بالتصدیق الثقہ والعمل ولا وفق خبرہ. کیا کہا مولا نے؟ کہ تم ثقہ کو نہ جھٹلاؤ، بلکہ ثقہ کی بات پر عمل کرو، تصدیق کرو اس کی خبر کی. وَأَمْرُهُ، اور امر مولا بِتَصْدِيقِ سائر الامارات الاخرى، تمام امارات کی تصدیق کے بارے میں. صحیح، تو تمام اعمال، تمام امارات کی تصدیق کس نے کہی؟ مولا نے کہی. وَعَلَى هَذَا الْأَسَاسِ يُقَالُ عَنِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرِيَّةِ، اور اس بنیاد پر جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھی ہے آپ نے، آپ کہہ سکتے ہیں احکام ظاہریہ کے بارے میں بِأَنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ رُتْبَةً عَنِ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ، کہ احکام ظاہریہ متاخر ہیں کس سے؟ احکام واقعیہ سے، رتبتاً، یعنی پہلے حکم واقعی ہوتا ہے پھر حکم ظاہری.
اگر آپ حکم واقعی کو حاصل کر سکتے ہوں تو پھر آپ کو حکم ظاہری کی طرف جانے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، اور صحیح نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ حکم ظاہری پر جائیں۔ اگر حکم واقعی آپ کو مل جائے تو آپ کے لیے صحیح نہیں ہے کہ آپ حکم ظاہری پر جائیں، ہاں یہ عمل کریں، صحیح؟ آپ ایسے سمجھیں، اگر حکم واقعی آپ حاصل کر لیں تو کیا آپ کے لیے صحیح ہے کہ آپ حکم ظاہری پر عمل کریں؟ نہیں، بلکہ آپ حکم واقعی پر عمل کیجئے، کیونکہ حکم واقعی اصل ہوتا ہے، حکم واقعی قوی ہوتا ہے، حکم واقعی، حکم اصل مطلوب آپ سے کیا ہے؟ اصل مطلوب حکم واقعی پر عمل کرنا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ غیبت امام علیہ السلام میں ہے، ہم حکم واقعی تک پہنچیں یا نہ پہنچیں یہ ضروری نہیں ہے، صحیح ہے، کیونکہ غیبت امام علیہ السلام میں ہے۔ اگر امام علیہ السلام موجود ہمارے سامنے ہوں تو ہم امام علیہ السلام سے دریافت کریں، ابن رسول اللہ سیدی و مولائی، یہ مسئلہ ہمارے سامنے درپیش ہے، مولا اس بارے میں اللہ عز و جل کا کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام کیا بتائیں گے؟ جو حکم واقعی ہے، امام علیہ السلام کیا بتائیں گے؟ جو حکم واقعی ہے، لیکن چونکہ امام علیہ السلام موجود نہیں ہے تو ہمیں بعض مقامات پر حکم ظاہری پر بھی عمل کرنا ہوتا ہے، جہاں پر آئے قرآنی صراحتاً نہیں ہے مثلا، تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا؟ ہم پھر جو ہے روایات کی طرف پلٹیں گے، تفسیر کی طرف پلٹیں گے، پھر روات کو دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ، تو ہم بعض مقامات پر ہمیں اگر حکم واقعی نہیں مل پا رہا ہے تو ہم حکم ظاہری پر عمل کریں گے، احتیاط پر، تخیر پر، مثلا استصحاب، برات وغیرہ۔ لأنہا، اس لیے کہ انہا یعنی حکم ظاہری، لأنہا حکم ظاہری، اس لیے کہ حکم ظاہری میں قد افترض فی مورد الشک، کیونکہ حکم واقعی کے حکم ظاہری کے مورد میں کیا ہے کو فرض کیا گیا ہے؟ شک کو، تو عمل کرنا یقین پہ زیادہ بہتر ہے یا جہاں شک پایا جاتا ہے وہاں زیادہ بہتر ہے؟ کہاں بہتر ہے؟ جہاں پر یقین ہو، شک نہ ہو، ہاں شک نہ ہو، اور حکم ظاہری میں کیا پایا جاتا ہے؟ شک پایا جاتا ہے، حکم ظاہری میں شک پایا جاتا ہے، لِأَنَّا قَدْ اُفْتَرَضَ فِي مَوْرِدِ الشَّكِّ فِي الْحُكْمِ الْوَاقِعِ، چونکہ حکم ظاہری پر عمل آپ کب کرتے ہیں؟ جب حکم واقعی میں شک ہو، یہی تو ہوگا، حکم واقعی میں شک نہیں ہوتا، یعنی جس حکم پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ ظاہری کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے واقعی ہونے میں شک ہے کہ حکم واقعی ہے یا نہیں ہے، مولا نے ایسا ہی فرمایا ہے، مولا ایسا ہی چاہتا ہے ہم سے یا نہیں چاہتا، یعنی یہاں پر ہم سے یہ فعل مولا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، شک ہے اس میں ہمیں۔ وَلَوْلَا وَجُودُ الْأَحْكَامِ الْوَاقِعِيَّةِ فِي الشَّرْعِيَّةِ لَمَا كَانَتْ هُنَاكَ أَحْكَامٌ ظَاهِرِيَّةٌ، اگر حکم واقعی نہ ہوتے شریعت میں، حکم واقعی کا وجود نہ ہوتا تو پھر احکام ظاہریہ کا کیا وجود ہوتا؟ کہاں سے آتے احکام؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ حکم واقعی کا مرتبہ کیا ہے؟ اولا ہے، پہلے مرتبے پر کیا ہے؟ حکم واقعی۔ اگر حکم واقعی آپ کو نہ مل پائے تو آپ حکم ظاہری کی طرف جائیے، کیوں؟ کیونکہ حکم ظاہری کے موضوع میں شک ہوتا ہے، صحیح ہے، حکم ظاہری میں شک پایا جاتا ہے، اور یقین اگر کسی چیز کے بارے میں ہو جائے تو پھر آپ شک کی طرف نہیں جائیں گے، شک پر عمل نہیں کریں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ حکم ظاہری کا وجود ہی حکم واقعی کی وجہ سے ہے، صحیح، اگر احکام واقعیہ نہ ہوتے تو پھر احکام ظاہریہ کیسے ہوتے؟ خیر، نتیجتاً آج کے ہمارے اس میں گفتگو میں حکم شرعی کی تقسیم ہے۔ حکم شرعی دو قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے، ایک واقعی اور ایک ظاہری۔ حکم واقعی جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے، جی جس کے موضوع میں شک کو فرض نہ کیا جائے، یعنی شک نہ پایا جاتا ہو اس کے حکم مسبق میں، یعنی حکم شرعی مسبق میں شک نہ پایا جاتا ہو، اور حکم ظاہری جس میں شک کو فرض کیا جائے، جس کے موضوع میں شک فرض کیا جائے۔ پھر بتا رہے ہیں کہ حکم واقعی کا مرتبہ اول ہے، درجہ اول ہے، پہلا درجہ ہے، یعنی حکم واقعی کے ہوتے ہوئے آپ حکم ظاہری پر عمل نہیں کر سکتے۔ حکم واقعی جو ہے وہ پہلے درجے پر ہے
اور حکم ظاہری کا درجہ بعد میں ہے، کیونکہ حکم واقعیہ میں شک نہیں ہوتا اور حکم ظاہریہ میں شک پایا جاتا ہے اس کے موضوع میں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے اور مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔